ہم اپنی کلاس کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، اور ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز انسان بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، تو وہ ہر وقت کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی سٹیج پر لیڈرشپ کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہر بندہ، ہر انسان، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کسی ادارے میں ہو، چاہے پڑھائی کر رہا ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، وہ ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرتا ہے، وہ ایک لیڈر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت زیادہ اس حوالے سے توجہ دی جاتی ہے کہ کیسی لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ کیسے لیڈر بنا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو مغرب میں بتا رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں مغرب سے آ رہی ہوتی ہیں ہم اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آج تک اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا رہنمائی کر رہا ہے، اور قرآن اور حدیث میں کیا رہنمائی ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اور لیڈر کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، لیڈرشپ کی ٹریٹس کیا ہوتی ہے۔ تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اب اس 15 دن کی کلاس میں کم از کم ایک لیڈر ہوتا کیا ہے، لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہے، اور ان خصوصیات کی تفصیل کیا ہوتی ہے، ہم یہ ڈسکس کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کل میں نے علم پہ بات کی، جو کہ بنیادی چیز ہے کہ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے لیے بھیجا کیا ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر انسان یہ جانتا ہے کہ مجھے ایک بہترین انسان میں کیسے بن سکتا ہوں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لیڈرشپ ٹریٹس پر ہے، کہ وہ کون سی صفات ہے جو اگر انسان اپنے اندر لے آئے تو وہ ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے، ایک بہترین مومن بن سکتا ہے، اور ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے، چاہے وہ لیڈر کہیں بھی ہو، چاہے وہ گھر پر ہو یا باہر ہو۔ تو وہ کون سی صفات ہے؟ جو سب سے پہلی اور سب سے اہم صفت ہے وہ شکر ہے ایک لیڈر کے لیے، جس پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شکر کے حوالے سے جو کچھ دو بڑی غلط فہمیاں ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں، وہ کون سی ہے؟ شکر کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے، جب کسی کو کہتے ہیں کہ شکر کرو تو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے ہاں صرف زبانی شکر کرنے کو شکر کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، پہلی غلط فہمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو بعض اوقات لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کا احسان نہیں مانتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا ہے تو ہم آپ کا شکر کیوں ادا کریں۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ تو ہر چیز کو ہمیں اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ کس چیز کی کون سی جگہ ہے۔ یہ دو غلط فہمیاں مطلب ہم ختم کر لیں۔ اگلی بات، شکر کسے کہتے ہیں؟ یہ شکر کی تعریف ہے کہ دل، زبان اور عمل سے احسان کرنے والے کی قدر کی جائے۔ صرف زبانی یہ نہیں ہو کہ دل سے جو ہے وہ میں کسی کو، یا زبان سے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن میرے دل میں بھی ایسا کچھ نہ ہو اور میرے عمل سے بھی ظاہر نہ ہو رہا ہو کہ میں شکر کر رہا ہوں۔ تو دل سے، ایک تو دل میں اس بندے کی، اس منعم کی جس نے ہمارے پر احسان کیا ہے، جس نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے، دل میں اس کی قدر ہو، سب سے بنیادی چیز۔ پھر اس کے بعد زبان سے اس کا تذکرہ ہو، پھر اس کے بعد آپ کے عمل سے یہ لگ رہا ہو کہ وہ آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ اس کا احسان مند ہیں۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یہ شکر کی پوری تعریف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا اس میں رہنمائی ہے۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دنیا دارالامتحان کیا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم ہر وقت ایک امتحان کی صورت میں ہے، ایک آزمائش کی صورت میں ہے۔
مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے دے رہے ہیں وہ بھی میرا امتحان ہے، جو مجھ سے لے رہے ہیں وہ بھی میرا امتحان ہے، مجھے کم دے رہے ہیں وہ بھی میرا امتحان ہے، مجھے زیادہ دے رہے ہیں یہ بھی میرا امتحان ہے، مجھے مال دے رہے ہیں یہ بھی میرا امتحان ہے، مجھ سے مال لے رہے ہیں یہ بھی میرا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے رہے ہیں تو یہ میرا امتحان ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور مجھ سے مال لے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی میرا امتحان ہے کہ اب میرا بندہ صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے یا گلے شکوے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی جو ہے وہ صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں صحیح سلامت دی ہے، ہاتھ صحیح سلامت دیے ہے، پاؤں صحیح سلامت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے سوچنے کی توفیق دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں پاگل لوگ بھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو پاگل لوگ تو نہیں سوچتے صحیح طرح سے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو ہمارے امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جنہیں آنکھیں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اس آنکھوں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو ہم اس کا زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ دنیا ہر وقت دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین دیے ہیں، بہت سارے لوگ کے والدین نہیں ہوتے، تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس امتحان میں کیسے پاس ہوتے ہیں، ہم والدین کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہمارے جو ہے وہ شریک حیات آ جاتے ہیں، چاہے بیوی کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں ہو، تو یہ ہمارا امتحان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا نہ قدری کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، علم، ہمارا ادارہ، کہیں بھی کوئی موقع ملتا ہے، یہ سب انعامات ہیں۔ اس انعامات کے بنا پر یہ ہماری جو ہے امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے مال لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے، اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں سے صحت کی نعمت چھین لیتے ہیں، مال کی نعمت چھین لیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی جو ہے جو بھی نعمتیں ہوتی، چاہے چھوٹی ہوتی ہے چاہے بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اس کی بنیادی چیز ہے۔ تو شکر کیسے کریں گے ہم اس چیز کی؟ دیکھیں، شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے، سب سے پہلے تو دل سے آپ کی اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی، میں اس کا اہل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا۔ جب دل میں یہ کیفیت آئے گی تو اس کے بعد آپ زبان سے ادا کریں گے، زبان سے بھی شکر کریں گے، آپ زبان سے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ، اور آپ کے زبان سے پھر ناشکری کے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ پھر تیسرے موقع پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں گے کہ آپ اس کی شکر ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ آنکھ کی نعمت ہے، چاہے وہ جو بھی نعمت ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں، کچھ نعمتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو آپ سب سے پہلے تو مال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ زبان سے بھی اس کا شکر ادا کریں، اور تیسرے نمبر پر آپ اس مال کو وہاں خرچ کریں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں، یا آپ اپنے مال کو حلال کاموں میں خرچ کریں، یا آپ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں۔ آپ اپنے مال کو اگر اس طرح خرچ کریں گے تو یہ اس مال کا شکر ہے، اور شکر نہیں کرو گے، ادا نہیں کرو گے صحیح طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو اس علم کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو،
اس علم کا استعمال کس طرح کر رہے ہو؟ کیا آپ نے اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا رکھا ہے کہ بس میں علم اس لیے حاصل کر لوں کہ مجھے اچھی پوسٹ ملے، اچھا ادارہ ملے، اچھے پیسے ملے، اس لیے میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ اگر یہ میری سوچ ہوگی تو اس کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم اس مقصد کے لیے نہیں دیا ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ اس قوت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ آپ کا امتحان ہے. کیا آپ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس قوت کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہو، لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہو، یا آپ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے اپنی قوت کو استعمال کرتے ہو؟ چاہے آپ کہیں پہ سربراہ ہو، چاہے آپ کہیں پر کسی حکمران ہو، چاہے آپ گھر کے سربراہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہو یہ آپ کا امتحان ہے. یہی آپ کا شکر پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ وہ شکر کی ایک وسیع مفہوم ہے. ہم شکر کو غلط مفہوم میں لیتے ہیں کہ بس صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دیا شکر ادا ہو گیا. شکر اس کو نہیں کہتے ہیں، شکر ان تینوں چیزوں کو کہتے ہیں. دل میں بھی قدر ہو اس نعمت کی، اور جس نے نعمت دی ہے اس کے بعد زبان سے بھی اس کا اظہار ہو، اور آپ کے عمل سے یہ لگ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ کی نعمت دی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو آپ اس سوچ کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی شکر اور ناشکری کی کیفیت جو ہے وہ طے کرے گا. آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے، آپ اس آنکھ کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی نعمت واپس چھین لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. تو کیا ہم نے آنکھوں کا وہ حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے آنکھوں کا شکر ادا کیا ہے نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تو ہم اس کان سے وہ چیز سنیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ چیز نہ سنیں جس طرح تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہمارے آس پاس لوگوں کے کانوں کی وہ بہرے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو میں اس پاؤں کے ذریعے وہاں جاؤں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہاں نہ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں. ہاتھ دیے تو میں ہاتھ کو اسی طرح استعمال کروں، میں زبان کو اسی طرح استعمال کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو لوگ رشتہ دار دیے ہیں، مجھے والدین دیے ہیں، مجھے بیوی بچے دیے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے شوہر دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اساتذہ دیے ہیں، دوست دیے ہیں، ادارہ دیا ہے، تو میں ان لوگوں کی قدر کروں. یا وہ لوگ جو میرے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں. یہ ایک شکر ہے. لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ایک اور جگہ سنن نبی داؤد میں حدیث شریف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہ بس وہ اس میں احسان کے میں احسان فراموش بن جاؤں. پھر اس کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی نعمتیں بتائی ہیں ایک حدیث میں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو کہ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. تو کہنے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ کے بعد صحابہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں جو اترا سو اترا، یعنی اس کی مذمت آ گئی کہ سونے اور چاندی کو جمع نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ تو صحابہ نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اسی کو اپناتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مل جائے. اگر انسان کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ بہترین مال ہے، اس کے لیے بہترین فائدے کی چیزیں ہیں، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے. سب سے پہلی چیز کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو. دوسری نعمت کیا ہے؟ شکر گزار دل ہو. شکر کی کیفیت دل سے شروع ہوتی ہے. جب آپ دل سے اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو آپ کی زبان سے بھی وہی اظہار ہوگا اور آپ کے عمل سے بھی وہی اظہار ہوگا. اور تیسری نعمت کیا ہے کہ اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو. یہ 3 بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں تینوں نعمتیں نصیب فرمائیں. پھر اس کے بعد شکر جب بندہ کرتا ہے تو اس کا جو شکر کا بندے کو خود فائدہ ہوتا ہے، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں 40 نمبر آیت میں
کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر شکر کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا، ہم اگر ناشکری کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں پہنچے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ آگے شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے، شکر کرتے ہیں، جو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ دنیا میں غور و فکر کرو، آپ چاہتے ہو کہ آپ نئی نئی انوینشنز کرو، آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی نشانیوں کو پہچان سکو، چاہے وہ جس بھی صورت میں ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندروں میں ہو، زمینوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہواؤں میں ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ ان نشانیوں کو صحیح طرح سمجھ کر اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھا سکو، تو آپ کو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہونا پڑے گا۔ یہ پھر آپ کو نعمت میں ملے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے گا، وہ سوچ و سمجھ عطا فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر کی کیفیت کیا تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار بندے تھے؟ تو وہ اس کا میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا یہاں پر، کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفرت ان کی ہوئی ہے، بخشے ہوئے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ پنڈلیوں میں یا قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ تو وہ کیفیت تھی ان کی۔ یہاں اس حدیث سے ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شکر ہے مختلف نعمتوں کی، ایک مجموعی طور پر اس کی جو شکر گزاری ادا کرنے کی جو کیفیت ہے وہ نماز کے ذریعے، ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کس وجہ سے؟ کہ نماز بہت پڑھتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا کیسے پڑھتے ہیں آپ اتنی زیادہ نماز؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی کیفیت عطا فرمائے۔ آگے صحابہ کرام کی شکر کی کیفیت کیسی تھی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ جتنی دنیا ملے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو روزی زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو کم دیتے ہیں، اور وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں، لہٰذا جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر فرض بنتا ہے اس کی ادائیگی یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ برائی میں مشغول ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ سب چلے گئے، البتہ برائی کے اثرات موجود ہیں، تو انہوں نے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے نہ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں، تو یہ بھی ایک شکر ہے، انہوں نے اس کا بھی شکر ادا کیا۔ اب یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں شیطان کا اصل مشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شیطان اور اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ تھا سورہ الاعراف میں آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ شیطان کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے
اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کا اصل مشن ہے یہی کہ ہمیں ناشکر گزار بنائیں، ہمیں شکر گزاری کی کیفیت سے نکالے۔ شیطان کا اصل مشن یہی ہے، اور شیطان خود یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ لوگوں کی صورت میں ہو، جسم کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، جس بھی صورت میں ہو، ہم اس کا شکر ادا نہ کریں، ہم اس کو غلط جگہ استعمال کریں، یہ شیطان چاہتا ہے ہم سے۔ تو کیا ہم آج شیطان کی اس مشن کا حصہ بن رہے ہیں، شکار ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے اس کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسراء میں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ جو بندے شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، وہ اصل میں شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے۔ اب اگر ناشکری آ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 6 چیزیں اس کا علاج ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ جو بھی نعمت آپ کو مل رہی ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اپنے ظاہر و باطن اور ارد گرد کے جو انعامات آپ کو ملے ہیں اس کا تصور کریں، شکر کے جو فضائل اور ناشکری کی جو وعیدیں ہیں اس کو پڑھیں، دنیاوی لحاظ سے کمتر اور دینی لحاظ سے برتر کو دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس چھوٹی گاڑی، کسی کے پاس بڑی گاڑی، آپ بڑی گاڑی والے کو دیکھ رہے ہو، آپ کو شکر کی کیفیت نہیں آئے گی۔ دنیاوی لحاظ سے کمتر کو دیکھیں، دینی لحاظ سے برتر کو دیکھیں، اور بتکلف دلی، زبانی اور عملی شکر کا اہتمام کریں، اور چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی شکر کے الفاظ اپنی زبان پہ لائیں۔ بجلی کا آ جانا یا کانٹا کوئی لگ جائے اس کو نکال دیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ناشکری کا جو ہے وہ یہ جو بیماری ہے یہ چلی جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ہم اس دعا کا ضرور بھی اہتمام کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ انبیاء کی دعا ہے، تو ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ اور شکر کس طرح آئے گا وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شکر کے 5 اجزاء ہیں: دل کا شکر، زبان کا شکر، عمل کا شکر، بندوں کا شکر، اور اس کے آخر میں عجز کا اعتراف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے شک اس نعمت کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح استعمال کرنے کا حق ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اس عاجزی کا اعتراف کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، حالانکہ مجھ میں یہ قوت نہیں تھی کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ اس عاجزی کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے بہترین بندوں میں سے شمار رہیں گے، اور یہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس موجود ہر نعمت کی قدر کرتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا یہ سیکشن ہے۔ اب میں دوسرے سیکشن کی طرف آ رہا ہوں۔